خان پہ خطرات کے بادل. میں نے یہ بھی کہا تھا نون لپیٹ گئی ہے پی ڈی ایم ان کو بھی بھاری کروا گئی ہے کہ نوجوان بوڑھے جوان سب اوورسیز پاکستان بوڑھے جوان سب ان کے دلوں میں آئین. یہ سارے دستور کی حفاظت کرتے ہیں. ووٹ کی بات میں نہیں کروں گا. کنٹمپٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے کہ کٹ لوگے تجھے ریا. اور یہ ٹاپک اتنا اہم ہے, ملک کا ہے, دستور کا ہے, آئین اور قانون کا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھیں کہ ان پہ خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں, آپ اس بارے میں اب کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب, جو کہ میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ بھی ہیں, نیمرولوجسٹ بھی ہیں اور جفر اسپیشلسٹ بھی ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کا یہ جواب بھی دیتے ہیں, جو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے, جو ولاگ ہے, وہ ہم سیاسی پروگرام تو ہم کریں گے ہی, اور تو اور آپ لوگوں کے جواب بھی دیں گے. پہلے کریں گے ان سے سلام دعا, پھر آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ بسم اللہ, وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم. اچھا سر, پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا, جو پچھلے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا اس میں آپ کی پریڈکشن تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے. جو آنریبل جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے فیصلہ وہی دیا جو آپ نے کہا تھا کہ الیکشن, انہوں نے کہا ہمارے آئین کے مطابق جو ٹائم سپریم کورٹ نے دیا ہے اس مطابق ہی الیکشنز ہوں گے. یہ تو پیشن گوئی آپ کی ٹھیک ہوئی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ بیٹا, میں نے کہا تھا کہ جمعے کو خبر آئے گی خوشی کی. میں نے یہ کہا تھا کہ جمعہ پاری ہوندا ہے سنیا نون تے. میں نے یہ بھی کہا تھا نون لپیٹ گئی ہے پی ڈی ایم ان کو بھی بھاری کروا گئی ہے. یہ کہا تھا میں نے. تو نون وہ جمعے کے حوالے سے میں نے خبر کہی تھی کہ خوشی ہوگی, پوری قوم خوش ہوگی, کیونکہ اگست سپریم کورٹ نے کہا کہ 17 تاریخ ہے یا 18 ہے غالباً, اس میں بتائیں جواب دے. اور 18 جو ہے 1 اور 8 9 ہوتا ہے, اور جو 9 ہے وہ پہلے سے میں نے کہا ہوا ہے کہ 9 جو ہیں ہمارے ڈاکٹر عارف علوی صاحب آئین کے مالک ہیں, آئین اور AA مریخ کے مالک, مریخ کا لکی 9. اس کے بعد میں نے کہا آنریبل چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب is also is آئین 9. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ہمارے ملک کے نوجوان بوڑھے جوان سب اوورسیز پاکستان بوڑھے جوان سب ان کے دلوں میں آئین. عمران احمد خان 9 نمبر. سر باتیں بھی آئین کی ہو رہی ہیں, وہ بھی آئین ہے. اور اس کے بعد میں اس آئین کی بھی بات کروں گا, بعد میں باتیں کریں گے. جی. تو بات یہ ہے بچے کہ سپریم کورٹ, اگست سپریم کورٹ آف پاکستان جو موجود ہے اس وقت اور ہمیشہ موجود ہے, ہمیشہ رہے گی قیام پاکستان سے لے کے قیامت تک. یہ بات ذہن میں رکھ لو. آپ کو نہیں پتا سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے؟ اگست سپریم کورٹ, میں نے پہلے بھی بتایا. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں ہم خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں وہ سیم ہے. میں سیم اس لیے کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں, بچے بوڑھے جوان کے اندر, کہ اگست سپریم کورٹ ہو یا اعلیٰ عدلیہ ہو, ان کے چیف جسٹس صاحبان کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ دستور کے محافظ ہوتے ہیں. آپ لوگ نا امید نہ ہو, ہمارے دستور پہ وار ہوا ہے. جی. تو ان کے دستور کے محافظ تمام جسٹس صاحبان ہیں اور ابابیلیں ہیں, کیونکہ ابابیل وکلا حضرات ہیں, ان کو آپ نہیں پیچھے کر سکتے. بالکل سر. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, وہ ابابیلوں کو کیا آپ کے عام سمجھتے ہیں؟ وہ آفیسر آف دی کورٹ سے ہیں, انہوں نے بھی دستور پڑھا ہے, وہ بھی حفاظت کرتے ہیں. تو مداروں کی لڑائیاں بھی اگر لاؤ گے تو خالی جسٹس صاحبان تک نہیں ہے. یہ جو کالے کوٹ ہے نا,
یہ سارے دستور کی حفاظت کرتے ہیں. ووٹ کی بات میں نہیں کروں گا. 17 تاریخ ہے 18 ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو گورنر صاحب ہیں ان کے حوالے سے جی پیسوں کے حوالے سے بات اور الیکشنز کروائے جائیں. یہ یاد ہے سب کو, پوری قوم کو پتہ ہے. ہم نے ہلکی مختصر بات کرنی. کیا کہیں گے وہ پتہ ہے؟ جی بتائیں. پیشن گوئی ہے, لٹک جائے گا معاملہ. اچھا, لٹکتا نظر آتا ہے. اتنے سیدھی نہیں ہے پی ڈی ایم, ذہن میں رکھنا, لٹکے گا معاملہ. چلے جی, امی شلا صاحب کی یہ پریڈکشن ہے کہ یہ معاملہ لٹکے گا. جی جی, یہ لٹکے گا معاملہ مجھے لگ رہا ہے, جفر میں لگ رہا ہے. اچھا, کیا ہوگا؟ کنٹمپٹ لگے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, لگ سکتی. کنٹمپٹ لگے گی کس پہ؟ 2 پہ لگے گی, 2 پہ. بات یہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کنٹمپٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے, مہینہ 1.5 مہینہ آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے. وہ جو 14 مئی والی بات ہے وہ لمبی ہونی شروع ہو جائے گی, وہ 1.5 مہینہ چلے جائے گی. لیکن سونیو, ابا بیلا نے کنکریاں منہ چ پا لی ہیں, اڈ گئی ہیں, تانوں نسن نہیں دیں گے, الیکشن تے کراواں گے. تسی مہینہ 1.5 مہینہ اگے لے جان دی کوشش کر لو, حاصل کی کر لو گے. عوام کے دلوں میں جن لوگوں کی ہمدردی محبت اور پیار تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کے آگے بھی آپ ایاں ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں سوچ رہے. اچھا سر, میں یہاں پہ یہ سوال آپ سے کروں گا, جو ہم نے لاسٹ ٹائم ویڈیو کی تھی اس کے مطابق اور اس فیصلے کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن تو 14 مئی کو ہی ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ آگے جا سکتے ہیں, تو یہ مجھے جو میں اپنی بات کروں گا, مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے 14 مئی کو ہی الیکشنز ہوں گے, کیونکہ عدالت جو ہے وہ تو اس طرف آ رہی ہے کہ فیصلہ دے رہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں. عدلیہ, مقننہ, انتظامیہ, ان کی لڑائی ہے. لڑائی سب سے زیادہ جو آگے ہوتا ہے معاملہ ہر ملک اور قوم کے لیے سب سے بڑی عدالت ہی ہے. کسی کا ناحق آپ سے زیادتی ہو, آپ کہاں جائیں گے؟ عدالت جاؤں گا. چھوٹے سے آیا آپ, کوئی بڑا آدمی ہو, کسی کا حق گریجویٹ یہ وہ کھا لیا, کہاں جائے گا؟ عدالت کے پاس جائے گا. کوئی بھی ادارہ ہو اس کے ساتھ زیادتی ہو, کہاں جائے گا؟ عدالت. عدالت جائے گا. انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ عدالت سے. تو تسی لڑتے کیویں عدالت نال؟ تہاڈی کی ضرورت ہے, کی چکر ہے تہاڈا؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, آپ اگست سپریم کورٹ کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ ان کے رولز آف ریگولیشن میں مداخلت کر جائیں. اختیار نہیں ہے. کیوں؟ آئین میں ہے. سر بلکہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے دے وہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی کیس ہو آگے اپیل ہی کر سکتا صدر کو, ادروائز تو کچھ نہیں ہو سکتا. سنیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت سے اختیار ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بہت اختیارات ہیں اس کے پاس. جی بالکل سر. اچھا سر, آج خبر آئی ہے علی زیدی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان کو مطلب کہ آج فراڈ کے کیس میں اریسٹ کر لیا گیا ہے, جبکہ علی امین گنڈا پور جو تھے ان کو رہا کر دیا گیا. تو اس بارے میں گنڈا پور کے پی کے رہا ہو گئے. وہ پنڈی کے بوائے, کون سے بوائے؟ پنڈی بوائے. کیا نام؟ پنڈی بوائے شیخ رشید صاحب کیا ہیں؟ شیخ رشید صاحب رہا. فواد چودھری وہ بھی رہا. تو اتوں کی کر لو گے تسی؟ ہے بھی رہا. یہ بھی رہا ہے. رہا کی کٹ لو گے تسی؟ رہا. جی 90 دن علی گل کر سن. جی سر, وہی کوشچن میں آگے لے کر آ رہا ہوں کہ آج 90 دن جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں حکومت کے, جو پنجاب کی حکومت ہے. اس بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آگے نگران حکومت کے 90 دن پورے ہو گئے ہیں, آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہی حکومت آگے کنٹینیو کریں گے یا الیکشنز کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جعفر سے بتائیں. قانونی سے ایسے فارغ کروں. جی صبح آپ پٹیشن فائل کریں اس نگران گورنمنٹ کے خلاف. جی فارغ. نگران گورنمنٹ کے خلاف
پٹیشن فائل کریں. پٹیشن تو فائل کرنی ہے نا, پی ٹی آئی کر لے یا کوئی بھی سیاسی جماعت کرے. اور یہ ٹاپک اتنا اہم ہے, ملک کا ہے, دستور کا ہے, آئین اور قانون کا ہے. عام آدمی بھی کر سکتا, آپ بھی کر سکتے ہو. اچھا, ہاں جی, اہم موضوع ہے, عام نہیں ہے. پٹیشن فائل کریں. فارغ, اب فارغ ہوتی ہے تو کو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ پہلی والی اسمبلی کو بحال کر دے گی. اس سے بچنے کے لیے یہ کیا کریں گے؟ گورنر راج کی طرف جائیں گے. یہ تو آپ کی بات ہو گئی. اچھا, ایک خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. کمنٹ آیا تھا ایک بندے کا, وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھیں کہ ان پہ خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں. آپ اس بارے میں اب کیا دیکھتے ہیں؟ نیو کیسز میں ان پہ مقامی ایک بنا ہے, اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذائچہ کیا کہتا ہے خان صاحب کا؟ جعفر سے کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی اور یہ چیزوں کے حوالے سے؟ بیٹا, خان صاحب کے ذائچے مضبوط ہیں, بہت مضبوط ہیں, اور دشمن بھی اتنے ہی مضبوط ہیں. یہ بندہ کے نکل گئے تو ساڑھے ٹنڈا پاڑ دے گا. تو اب سے لے کے عید کے گزرنے کے بعد 15 دن تک خان پہ خطرات کے بادل حملے کے حوالے سے شدید ہے. اچھا, عوامی حوالے سے جیت گیا, قانونی حوالے سے جیتے گا, لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا, اور کر رہا ہے. لیکن خطرات کے بادل اب زیادہ گہرے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنا. خان یا فتح ہو یا متکبر بھی پڑے, ٹھیک ہے, عوام پڑھے یا فتح ہو یا متکبر ہو, میں بھی پڑھوں, تم بھی پڑھو. یہ جو خان صاحب سحری اور افطاری میں باہر آتے ہیں, بتا رہا ہوں جی جی, کہ ایک طرف خان مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف خان کے اوپر خطرات کے بادل آ رہے ہیں, خان باہر نہ نکلے. اور خان سنے مشہور ہی بڑا ہے, تسی انہوں گھر چ بھی باہ لو تو میڈیا دے وچ بھی بہ کے این جی کوئی ولاگ کر دے تو بھی اچھا جاتا ہے. آپ نے کہا تھا 15 فروری کے بعد خان صاحب مضبوط خان ہوں گے. اپنی ایس او پیز تے مکمل حفاظت کرے. تقریباً 1 مہینہ دشمن چڑھائے نے. جی چلیں جی, یہ ایم اے شہزاد صاحب کی ناظرین پریڈکشنز تھیں, آپ نے دیکھی کہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ایم اے شہزاد صاحب نے بتایا ہے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں کرنٹ حوالے سے. ان کی پریڈکشن بھی پچھلی ایک ٹھیک ہوئی ہے, وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہے. سر یہ تھے میرے سیاسی سوالات جو میں نے آپ سے کیے ہیں. اب میں لوگوں کے کچھ سوالات لے لوں آپ. جی بیٹا. جی ناظرین, اب آپ لوگوں کی طرف میں آتا ہوں, جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہم اس میں لیں گے. سر فیض کریم جان کے نام سے آئی ڈی. السلام علیکم فلک بھائی, میرا نام فیض کریم ہے, قرض بہت ہے, کیا کروں؟ جاب بھی نہیں ہے. مینجمنٹ کو کنٹرول کرو. مجھے یہ یاد ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی, اتنا ہی کافی. محمد جوید, نام محمد جوید اقبال ہے, تاریخ پیدائش 5/1/1997 ہے, والدہ کا نام بلقیس اختر ہے. میرا آپ سے سوال ہے میری شادی کب تک ہو جائے گی, مطلب کتنا عرصہ لگے گا, اور اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ ڈیٹ آف برتھ ہو 5/1/1997. جوید اقبال, محمد جوید اقبال. وہی سال ہو جائے گی, تینوں کی مسئلہ ہے, اس سال تو بوڑھا ہو گیا ہے. نام ہے آصفہ حق. السلام علیکم خان صاحب, امینہ عدنان, 15 اگست 2008. میری بیٹی 9ویں کے پیپر دینے ہیں, کیا وہ پاس ہو جائے گی؟ وظیفہ کو بتا دیں. مدر کا نام آصفہ حق اللہ ہے. تینوں کہو کہ کمرے سے بہ کے پڑھے, تسی پڑھو یا علیمو یا حلیمو, بچی کلیئر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے بھائی کا نام عمر ہے, مدر کا نام یاسمین ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 3/7/1995. شادی کب تک ہوگی؟ لڑکی کا نام عائشہ ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے, ٹھیک رہے گی؟ نو. عمر عائشہ 2-2.5 سال بعد دیکھیں گے. 2-2.5 سال بعد دیکھیں گے, یہ شہزاد صاحب نے کہا ہے. تنویر احمد, مدر کا نام ہے آسیہ بی بی, ڈیٹ آف برتھ ہے 27/6/1991. سر شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی, خاندان میں یا خاندان کے باہر؟ انشاءاللہ اسی سال, خاندان میں نہیں ہے, آؤٹ آف فیملی ہو جائے گی انشاءاللہ. نام نہیدہ, مدر کا نام ہے سغرا بیگم, ڈیٹ آف برتھ ہے 11 جولائی 1977. آئی ایم اے بینکر, پر آج کل حالات ٹھیک نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے,
तो सोने ही बंद हो गए हैं, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। आपकी ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग आई हुई है, कोई किसी और अदारे में या किसी और बैंक में जाएं, जो भी है जी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नाम फ़खर अब्बास, डेट ऑफ बर्थ 5/8/1993, मदर का नाम सकीना बीबी। प्लीज़ सर बताएं शादी कब होगी, शादी ख़ानदान से बाहर होगी या ख़ानदान में होगी। 2-2.5 साल सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी बाहर से डॉक्टर बन के आई हुई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1991। उसकी जॉब कहाँ सेट होगी। इसी साल इंशाल्लाह। नाम नहीं लिखा आपने बेटी का। बस इसी साल इंशाल्लाह हो जाएगी। मेरा नाम नसरीन, मेरी बेटी का नाम कुर्तलैन एनी है, डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी। एनी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसका हस्बैंड जॉब नहीं करता, क्या करे। बस लंबा सवाल है लेकिन इतना मैं पढ़ूँगा। दुरूशी ज़्यादा पढ़ा करें, इंशाल्लाह 1-2 साल में बेहतरी है। 2 साल बाद बेहतरी। सर मेरा जायचा बना दें, नईम शान अली नाम है, वालदा का नाम ना उनका व्हाट्सएप पे आगे चलें। ये स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर रब्ता करें। फ़रा अतिया अब्बासी, डेट ऑफ बर्थ 25/11/1964, टाइम ऑफ बर्थ फजर के टाइम बर्थ हुई है। मेरा हज कब होगा, इस साल या अगले साल। इसी साल कर लो अल्लाह के हुक्म से। इसी साल कर लें, टाइम अच्छा है। नवीद कैसर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 1978, मदर का नाम सुरैया बीबी। लास्ट कपल ईयर स्ट्रगल कर रहा हूँ, व्हेन एवरीथिंग विल स्मूथ गिव मी सम दुआ। अल्लाह पाक आप पे कामयाबियाँ लाए, बेहतरियाँ होंगी इंशाल्लाह अगले साल से। और ये तस्वीर पढ़ा करें, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, बस। हाफिज़ ताहिर, डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1992, मदर का नाम शबाना कौसर है। शादी कब होगी, ख़ानदान में या बाहर होगी। बाहर होगी जी, ख़ानदान में नहीं है जी। सर बहुत से लोग सलाम आपको दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। नेक्स्ट है सर इमरान भट्ट, मदर का नाम नसरीन है, डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1988। भाई लंदन होता हूँ, कुछ टाइम से अम्मी अबू और बहन भाई किसी से बात नहीं कर रहा, ना घर पैसे भेज रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसको। हाँ प्रॉब्लम है, अगले साल ठीक होगी। ठीक है इंशाल्लाह। सर एक और है अतीकू रहमान, डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1981, मदर का नाम है खुर्शीद आलम। शदीद कारोबारी मुश्किलात का सामना है, हालात कब बेहतर होंगे, जवाब ज़रूर दें। अल्लाह अकबर, ये पढ़े ज़्यादा। और दूसरी बात, अगले महीने से बेहतरी इंशाल्लाह। बाकर अस्करी कह रहे हैं ओनली जफ़र नहीं, इल्म जफ़र। फलक शेख साहब, तो हमारे पास अल्फाज अगर हम सारे बयान करेंगे फिर 2 बंदों का जवाब देंगे। अगर आप जफ़र की बात करेंगे फिर मैं बताऊंगा जफ़र क्या है, जाफ़र क्या है, कहाँ से है, क्या है। तो सोने ना सियाना ना बन सोने ना सियाना ना बन। अच्छा सर, आज की अच्छी बात ये है कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ईदियाँ ली हैं बचपन में। हमारे बुज़ुर्ग कमज़ोर हो गए। चांद रात से पहले कोशिश करो, आप साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, सब कुछ दिया। सबसे पहले अपने ख़ानदान को, रिश्तेदारों को देखो। उनके घर ईद से पहले आपकी जानब से ईदी पहुँच जाए, और वो ईदी खानों के सूरत में हो, खुराक की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, अच्छे तरीके से भेज दी जाए। और अगले दिन आपके पास टाइम है या दूसरे दिन टाइम है, जाएं, उनका खाना भी खाएं, उनसे 10 रुपये दी भी मांगे। बस यही आपके लिए अच्छी बात है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, एम ए शहजाद मेरे साथ मौजूद थे। सियासी प्रेडिक्शंस भी इन्होंने किए हैं और आप लोगों के सवालात के जवाब भी दिए हैं। और जो लोग रह गए वो नाराज़ बिल्कुल ना हो, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं उनके सवाल भी लूँगा। मुझे बिल्कुल एहसास है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ टाइम की वजूहत की वजह से वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। इस व्लॉग में भी आप लिख दें। बात यह है कि इन प्रोग्रामों में हम इसलिए कम सवालों के जवाब दे रहे हैं कि हमने इबादत में भी जाना है, तहज्जुद भी है, ठीक है, रोज़े भी हैं, सहरी भी है, सबको देखना है। तो आपके गिले शिकवे ईद के बाद इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, लेकिन एम ए शहजाद साहब का जो प्रोग्राम होता है थोड़ा कानूनी से रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि ये एडवोकेट भी हैं, तो इस हवाले से वो कानूनी बातें भी इसमें करते हैं। लेकिन जो जफ़र से और ये चीज़ें बताते हैं ना, इसका हतमी फैसला अल्लाह के पास ही है। ये कानूनी बातें हैं तो हम कानून में तो छिड़ चुके हैं। जो हमने बातें की हैं
یہ آپ کو سچ دکھائی بھی دیتی ہیں۔ ہاں نو ڈاؤٹ آپ کی ساری ماشاءاللہ پریڈکشن ٹھیک ہے سر، اور نو ڈاؤٹ لوگ بھی عوام بھی مانتی ہے اس بات کو۔ باقی ناظرین حتمی فیصلہ میرے رب کا ہے، کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت۔ چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن اور پریڈکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔